یہ قبر میں روشن چراغ کی طرح چمک رہی ہوگی۔ کہا جو بھی اپنے ہاتھوں پر ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، کہا رات کو جب قبر میں جائے گا نا، اس رات قبر والی، اس رات میں یہ جو ہے نا نور کی لاٹیں نکلیں گی ان ہاتھوں سے۔ ہمیں تو بتایا جا رہا ہے بھائی کہ اپنے چراغ لے کر جاؤ تم لوگ، تم ماں باپ کے نام فرما بردار بن جاؤ گے تو کہا جب فرشتے آئیں گے نا پوچھنے کے لیے تم سے، تو ایک فرشتہ نما اللہ کی رحمت سے بن جائے گا کہ جو تم نے فرما برداری کی ہوگی سامنے کھڑا ہوگا۔ فرشتے آئیں گے سوالوں کے لیے، وہ کہے گا بھائی سوالوں کے لیے نہیں آیا۔ جی کیوں جی؟ نے کہا جی اس نے ماں باپ کی فرما برداری کی تھی، ان کی ماں نے دعا کی تھی، باپ نے دعا کی تھی قبر کے عذاب سے بچانا، تو آج ہم اس کے محافظ کھڑے ہیں یہاں پہ۔ فرشتے وہاں سے دوسری سائڈ سے آنے کی کوشش کریں گے، وہاں ایک مضبوط ترین پھر فرشتہ ٹھہرا ہوگا۔ فرشتہ کہے گا جی کدھر جی؟ سوال جواب کرنے جس سے، انہوں نے کہا جی نہیں جانے دینا ہے۔ کیوں جی؟ اس نے کہا جی میں نماز ہوں۔ میں کون ہوں جی؟ میں نماز ہوں۔ اس نے میری بڑی حفاظت کی تھی، جب رات کو لوگ سو بھی جاتے تھے نا تو یہ ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے آ کر رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا تھا۔ صحیح معنوں میں اس نے میری حفاظت کی تھی، آج میں اس کی محافظ کیوں نہ بنوں؟ فرشتے پھر گھوم کے دوسری طرف سے آئیں گے، آگے آپ کا صدقہ کھڑا ہوگا ایک طاقتور فرشتے نما کی شکل میں۔ وہ کہا جی ہاں جی سوال و جواب کرنا ہوگا۔ جی نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ انہوں نے کہا تھی دنیا کے اندر اس نے رب کی بارگاہ میں اپنا مال سارا جو ہے وقف کر دیا تھا، جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دیا تو رب نے اس کے معاملات سارے سنبھال لیے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے کاموں میں لگ جاتا ہے میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ لیکن اس نے رب کی بارگاہ میں اتنا اپنے لیے صدقہ پیش کر دیا کہ آج میں ایک جو طاقتور فرشتہ اس کے صدقے سے بن گیا ہوں، یہاں سے تو نہیں آنے دوں گا۔ پھر گھوم کے دوسری طرف سے آئیں گے تو آگے حج کھڑا ہوگا، پھر آئیں گے تو آگے عمرہ کھڑا ہوگا، پھر جب آئیں گے تو آپ کی کوئی نیکی کھڑی ہوگی جو آپ نے کسی کے ساتھ کی ہوگی، پھر جب گھوم کر آئے گا تو پھر کوئی اور نیکی آپ کے سامنے کھڑی ہوگی کہ راستے سے آپ نے اگر ایک کنکر بھی ہٹایا ہوگا تو وہ بھی ایک طاقتور فرشتہ نما بن کے وہاں پہ ٹھہرا ہوگا۔ الغرض سوال نہیں کر پائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک و مولا ہم جاتے ہیں سوال کرنے پر تیری نوری مخلوق سامنے کھڑی ہوتی ہے، تیری نوری مخلوق نے تو پہرا دے دیا، کیا کریں؟ رب تعالیٰ نے کہا جب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ نوری فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہیں، اب یہ کوئی گناہ گار نہیں ہو سکتا، یہ تو میرا مقبول بندہ ہے، تم جاؤ، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، تم جاؤ بس۔ اب یار ہمیں تو ہر چیز بتائی جا رہی ہے یار، کتنے خوش قسمت لوگ نہیں ہیں یار، کتنے خوش قسمت لوگ نہیں ہیں۔ میرے رب نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ تم میرے کاموں میں لگ جاؤ تو رب اپنی شایان شان تمہارے سارے کام کروا دے گا۔ پھر بھی یار ہم غفلت میں، ہمارا کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی بھی بڑا صدر لگا لیں، ہم اس کے پاس جائیں، وہ کہے جی یہ میرا چھوٹا سا کام کر دے، پھر تو سائڈ پہ ہو جا، تیرے سارے کام میں کر دوں، تو پریشان نہیں ہوگا، ہم تو بھاگ کے کریں گے نا، یار ہمارے سارے ٹینشن تو یہ لے رہا ہے، تمہارے کام تو سارے رب تعالیٰ لے رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ جس کے پاس سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ چاہے جسے دے دے، وہ چاہے جسے نواز دے، عزت بھی وہ چاہے جسے دے دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ لوگ تمہیں کیا عزت دیں گے؟ یہ فیکٹریوں والے، کمپنیوں والے، گورنمنٹ ادارے کیا تمہیں عزت دیں گے؟ میرا رب چاہے گا تو عزت ملے گی، اور میرا رب چاہے گا تو عزت ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی۔ یہ اختیار صرف میرے رب کے پاس ہے اور میرے مصطفیٰ کے پاس ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دے دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے چہرے خوبصورت ہیں نا تو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، وگرنہ جس طرح ہمارے اعمال ہیں نا تو ہمارے اعمال تو یہی ہیں کہ اکثر بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ ہمیں روڈوں پر کھڑے ہو کر نا تو جوتے مارے جائیں، ہماری اوقات یہ ہے رب کی بارگاہ میں، لیکن پھر بھی میرا رب ہمیں کتنی اچھا مال دیتا ہے، کتنے اچھا لباس رب نے دیا، کتنی اچھی شکل صورت دی ہے۔ گناہ کرنے پر ہماری شکل نہیں تبدیل کی گئی، گناہ کرنے پر ہمارے ہاتھ نہیں کٹے گئے، گناہ کرنے پر ہماری بینائی نہیں چلی گئی۔ احباب ذیوقار، اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پر مصطفیٰ کے صدقے، تو آئیے اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو راضی کریں، کوشش کریں اپنے رب کو راضی کریں۔ بار بار آپ کی بارگاہ میں یہی گزارش ہے، اپنے رب کو راضی کریں، اپنی قبر کو یاد کریں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، اس میں انشاءاللہ عز و جل میں نے جو ہے کوشش کی ہے کہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد ہم صلاۃ التسبیح کی جماعت ادا کریں گے۔ اب جو خوش ہیں وہ کہیں ذرا سبحان اللہ، جو نہیں تھکا ہو وہ کہہ دے سبحان اللہ۔
تو انشاءاللہ عز و جل جمعے کی نماز کے فوراً بعد صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے گا یہاں پہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے درود السلام پڑھیں گے۔ تو طریقہ بھی جو ہے نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل فوراً آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اور چونکہ آخری جمعۃ الوداع ہے، احباب جو بہت سارے لوگ اسی جمعے کے بعد سے اپنا فطرانہ زکوٰۃ وغیرہ صدقات وغیرہ کرتے ہیں، یہ قیمتی دن ہوتے ہیں دینی مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، تو کوشش کریں اپنا فطرانہ زکوٰۃ، باہر ہمارا بینچ لگا ہوا ہے وہاں پر جمع کروائیں مدرسے کے نام کا، اور باقی جو بھی مطلب آپ سے ہو سکے آپ تعاون کریں۔ بہت بار میں آپ کو کہہ چکا ہوں، بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے مساجد اور مدرسوں کے ساتھ صحیح طریقے سے مخلص ہو جائیں، آپ صحیح طریقے سے مخلص ہو جائیں۔ یہ بھی ایک ایسا راستہ ہے کہ جس سے میرا رب اور میرا مصطفیٰ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات جو ہے یہ بھی ایک ایسا راستہ ہے جس سے ہم جلدی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ بڑھ چڑھ کر یا تعاون کریں ہمارے ساتھ، آپ کی تعاون کی بڑی سخت ضرورت ہے ہمیں، وگرنہ جو ہے کہیں ہمارے مدارس بند نہ ہو جائیں، کہ ہمارے پاس اس بار کوئی بجٹ نہیں ہے آگے چلانے کا، کوئی پلان تیار نہیں ہے ابھی تک کہ ابھی عید کے بعد مدرسے چلنے یا نہیں چلنے۔ ہمارا نہیں، ہمارے پاس تو چند مدرسے ہیں، لیکن جن تنظیموں میں ڈھیروں مدرسے ہیں، سینکڑوں مدرسے ہیں، تو سب کا یہ عالم یہ ہو چکا ہے ابھی، کیونکہ آپ بھی خود سارے پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، دینی مساجد اور مدرسے جو چلتے ہیں وہ شعبان اور رمضان کے صدقے میں چلتے ہیں، یا چلتے ہیں بقرعید کے صدقے، یا یہ دو مدرسے۔ لیکن اب معاملہ اس طرح کا ہو گیا کہ جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتے تھے ان لوگوں نے ماشاءاللہ راشن تقسیم کر دیے غرباء میں، اپنی زکوٰۃ اور فطرانہ پہلے سے نکال دیا، تو جو اب مدرسوں کو دیتے تھے اب وہ نہیں دے سکے، اب جو ہے بجٹ بالکل زیرو ہو گیا۔ تو بس یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے ہم لوگ امید نہیں چھوڑتے، دین کا جو سپاہی ہوتا ہے وہ کبھی اپنے رب سے امید نہیں چھوڑتا، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دنیا دار کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو دین دار ہوگا نا وہ کبھی اپنے رب کی رضا پر یہ نہیں سوچے گا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں یہ پتہ ہے ہمارے رب نے چاہا تو کسی ایک بندے کے دل میں ڈال دے گا اور ہمارے پورے مدرسے کے خرچے اٹھا لے گا، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، وہ تو رب نے چاہنا ہے نا۔ میری اور کیا اوقات ہے، آپ کی کیا اوقات ہے، یا ہماری انتظامیہ کی کیا اوقات ہے مسجد مدرسے چلانے کی؟ میرا رب جسے چاہے گا عطا فرما دے گا۔ رب ہیں معطی، یہ ہیں قاسم، سارے خزانے اس کے ہیں لیکن بانٹتے میرے مصطفیٰ ہیں۔ تو ہم تو مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ہم تو بات بھی اسی کرتے ہیں ہر وقت۔ تو انشاءاللہ نبی پاک کا صدقہ، میرے پیارے غوث کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے مدارس کو سلامت رکھے۔ آپ سے پھر بار بار گزارش ہے، سمجھ لیں یہ عرض ہے، بار بار آپ سے عرض ہے کہ اپنے مدارس کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ بازو بن جائیں۔ سمجھیں یہ بھی آپ کا ادارہ ہے، مسجد تو ہم سب کی ہے، تو اس کے ساتھ ہم سب نے مل کر چلنا ہے۔ تو اس کے لیے جو چندہ ہوتا ہے اس میں بھی بھرپور انداز سے جو ہے کوشش کریں، اور خاص طور پہ صدقہ فطرانہ زکوٰۃ اس بار مدارس کو دیں انشاءاللہ عز و جل۔ عید نماز کا بھی ہم نے ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے رات کو بھی، اس میں بھی تو ہم 7:30 ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بنائیں گے، 7:30 پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی دوبارہ اعلان کر دیا جائے گا مکمل طور پہ۔ تو یہ عید کا ہم ٹائم بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو ابھی میں آپ سے پھر یہ بھی گزارش کروں گا، نبی پاک کا فرمان ہے کہ زندگی میں ایک بار تو صلاۃ التسبیح کی جو ہے نماز لازمی جو ہے پڑھیں، وگرنہ مہینے میں، ہفتے میں، ایک دن میں ایک بار بھی۔ تو یہ موقع ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ یہ نہ سمجھے پتہ نہیں مولوی صاحب مسلط ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر تو پابندی تو کوئی نہیں ہے، یا مطلب ہم باؤنڈ بھی کوئی نہیں ہے آپ کے پڑھانے کے، بھئی آپ کو پڑھائیں، لیکن ثواب کی نیت سے اپنی بخشش کے ذریعے، یار ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اگر کوئی ایک بھی بڑھ گیا تو۔ اس ثواب کی نیت سے میں آپ سب کو گزارش کروں گا کہ جمعے کے جب سلام پھرے گا تو انشاءاللہ عز و جل ذکر کے بعد، درود و سلام کے بعد، درود شریف کے بعد ہم صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائیں گے، اس کے بعد صلاۃ السلام اور الوداعی کلام اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک مولا ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمانا، آج کے دن کی برکتیں نصیب فرمانا، اور پیچھے جو رمضان کے روزے رکھے ہیں اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اپنی رحمت سے معاف فرمانا، آگے جو رہ گئے ہیں وہ بھی ہمیں رکھنے کی توفیق نصیب کرنا، اور ہمیں عید کی خوشیاں ضرور نصیب فرمانا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔